حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہادر ترین صحابہ کرام کے اندر میں سے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام تھے نا، ان میں سے کوئی زیادہ سے زیادہ 200 صحابہ کرام ایسے ہوں گے کہ جو تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے ہوں۔ یعنی بعض دفعہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام بڑے بڑے بہادر ہیں، لیکن کوئی بدر میں ہے، کوئی احد کے اندر ہے، لیکن 200 صحابہ کرام ایسے بہادر تھے کہ جو تقریباً تمام غزوات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ ان میں ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکات بھی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، غزوہ بنی قینقاع میں بھی ہوتے ہیں، غزوہ خندق میں بھی ہوتے ہیں، صلح حدیبیہ کے اندر بھی ہوتے ہیں، غزوہ خیبر کے اندر بھی ہوتے ہیں، فتح مکہ کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور غزوہ تبوک تک میں ہوتے ہیں۔ یعنی تمام غزوات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کی غزوات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو توفیق ملی ہے، اس کا یہ اعزاز ان کو حاصل ہے۔ ان غزوات کے ساتھ ساتھ پھر غزوات کے اندر جو بہادری کے قصے ہیں وہ کتابوں کے اندر بے شمار ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اور اپنی تلوار کو یوں ہوا میں لہرا کر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا اور کون ہے جو پیغمبر کی تلوار لے گا، تو کافی صحابہ اکرام اٹھے اور تلوار لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلوار بھی لینی ہے اور اس تلوار کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اس تلوار کا حق یہ ہوگا کہ اس تلوار کے ساتھ کسی مسلمان کو ناحق نہیں قتل کیا جائے گا، اور کسی کافر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنا بھی نہیں ہے، یہ اس تلوار کا حق ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو 3 صحابہ اکرام کھڑے رہے۔ ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ یہ 3 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور ہم یہ تلوار لیتے بھی ہیں اور آپ کی تلوار کا حق بھی ادا کر دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں طرف دیکھا اور آپ نے یہ تلوار ابو دجانہ کو عطا فرما دی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے تو حضور کا حکم سمجھا اور آمنا صدقنا کہہ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام کے دل میں آیا کہ یہ تلوار تو مجھے مل جاتی، میں تو حضور کا پھوپھی زاد ہوں، حضور کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں اور بہادر بھی ہوں۔ اور واقعتاً حضرت زبیر بن عوام کی بہادری کے قصے تو سارے صحابہ کرام جانتے تھے۔ تو حضرت ابو دجانہ کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار مل گئی تو حضرت زبیر دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ حضور نے یہ تلوار میری جگہ پر ابو دجانہ کو عطا فرما دی۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ پھر غزوہ احد کے اندر پہلے تو جب یہ معاملہ ہوا کہ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور صحابہ کرام دائیں بائیں جب ہو گئے، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد 12 صحابہ کرام تھے، صرف رہ گئے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرما رہے تھے۔ ان 12 صحابہ کرام کے اندر بھی ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات تھی۔ اس سے تو آپ اندازہ لگا لیں ان کی بہادری کا اور ان کی جرت کا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے غزوہ احد میں اپنی تلوار ان کو عطا فرمائی نا، تو پھر اللہ کے نبی کی تلوار جب ہاتھ میں آئی اور پھر ایمان کی طاقت، پھر حضور کی تلوار کی برکت اور پھر حضور کے کلمات کے ان کے لیے دعائیں، وہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئی تو حضرت ابو دجانہ پھر جب حضور کی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو 3000 کافروں کا لشکر چیرتے ہوئے آگے بھاگتے جاتے ہیں کہ 3000 کا لشکر پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور آگے جاتے ہیں تو آگے کفار کی عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ان کو کفار کو ابھار رہی ہوتی ہے گانے گا کر
اور ان کو شوق دلا رہی ہوتی ہیں، لیکن ابو دجانہ کی تلوار حضور کی جب تلوار ان کے ہاتھ میں آئی تو 3000 کا جب لشکر سامنے آتا ہے تو پھر عورتیں رہ جاتی ہیں اور لوگ بھاگتے پھرتے ہیں کافروں کے، تو عورتیں بھی پھر ان کو دے کر بھاگتی ہیں، لیکن ہندا جو ہے وہ ان کے قابو میں آ جاتی ہے۔ اور حضرت زبیر، میں نے کہا کہ وہ پیچھے پیچھے تھے، ان کے دیکھ رہے تھے کہ ابو دجانہ کیا کرتے ہیں، اور ابو دجانہ جب ان کی اپنی تلوار ہندا کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر رکھنے کے بعد پھر واپس کر لیتے ہیں، تو حضرت زبیر بن عوام دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ کیا بات ہے، آپ نے یہ تلوار پیچھے کیوں کر لی ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ میری تلوار ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کی تلوار ہے تو میں اس تلوار کے ساتھ کسی عورت کا خون نہیں لگنے دیتا، میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ علیہ السلام کی تلوار ہو اور اس کے ساتھ کسی عورت کا خون لگ جائے۔ تو حضرت زبیر بن عوام سمجھ گئے واقعتاً حضور کا جو فیصلہ ہے وہی حق اور سچ فیصلہ ہے۔ اب یہ وہ صحابی ہے وہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی دیا کہ سارے غزوات کے اندر بھی شامل ہوئے، اور پھر بہادری بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی غزوہ احد کے اندر ہی حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ جب وہ 3000 کا لشکر کافروں کا بھاگتا ہوا نظر آتا ہے نا، تو آگے سے ان کا ایک بڑا پہلوان قسم کا آدمی وہ آتا ہے، تو زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ابو دجانہ کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ اتفاق ہوتا ہے کہ اسی کے ساتھ ابو دجانہ کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو پہلا اس کا وار جو ابو دجانہ کے اوپر لگ جاتا ہے، جس سے ابو دجانہ زخمی ہوتے ہیں، اور پھر زخمی حالت کے اندر اٹھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر اس پہلوان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اس نے 2 زریں پہنے ہوتی ہیں، دونوں زیروں کے کاٹتی ہی تلوار جو ہے ان کے جسم کو کاٹ دیتی ہے اور اس کو ادھر ہی وار دیتی ہے، جہنم واصل کر دیتی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام سمجھ جاتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس کو تلوار دی ہے وہی بندہ اس کا زیادہ حقدار تھا۔ یہ تو حضرت زبیر بن عوام کی بہادری کے واقعات اور قصے ہیں۔ اہمیت ان کی کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ سارے غزوات کے اندر یہ شامل ہو رہا ہے۔ جو حضور جب حج کے موقع پر آپ علیہ السلام حج کے لیے نکلتے ہیں نا، تو حج کے موقع پر ابو دجانہ حضور کے ساتھ نہیں تھے، اور مدینہ طیبہ کے اندر آپ علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ابو دجانہ میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں اور مدینے کے اندر پیچھے امیر تمہارا بنا کر جا رہا۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس قدر حضور کے پیارے صحابی ہیں، لیکن ان کی میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے بخش دے، اور لوگوں سے کیا کہا کرتے تھے وہ میں بات بتانے کے لیے آپ کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں بعض ایسی چیزیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی حضرت ابو دجانہ فرماتے تھے کہ لوگوں، میرا سب سے بڑا عمل جو میں اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دیں گے، بدر کا حوالہ نہیں دیا، احد کا نہیں دیا، بنی قینقاع کا نہیں دیا، غزوہ خندق کا نہیں دیا، صلح حدیبیہ کا نہیں دیا، فتح مکہ کا نہیں دیا، خیبر کا نہیں دیا، غزوہ تبوک کا نہیں دیا، اتنے بڑے غزوات، حالانکہ جن غزوات کے اندر یہ شامل ہو گئے ان میں کئی غزوات میں تو اللہ اور رسول کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے، لیکن یہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، مجھے سب سے بڑی جو اللہ کی ذات سے امید ہے نا کہ جس عمل پر میری بخشش ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی مسلمان کا اپنی زبان سے دل نہیں دکھایا، کبھی کسی مسلمان کا دل نہیں دکھایا۔ اور پھر فرماتے تھے کہ کبھی میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان کا حسد نہیں رکھا جی۔ یہ سیدنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ اللہ ہمیں ایسے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ السلام کے بہادر ترین صحابہ اکرام کے اندر میں سے ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام تھے نا، ان میں سے کوئی زیادہ سے زیادہ 200 صحابہ کرام ایسے ہوں گے کہ جو تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے ہوں. یعنی بعض دفعہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام بڑے بڑے بہادر ہیں، لیکن کوئی بدر میں ہے، کوئی احد کے اندر ہے. لیکن 200 صحابہ کرام ایسے بہادر تھے کہ جو تقریباً تمام غزوات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہوتے تھے. ان میں ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات بھی ہے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، غزوہ بنی قینقاع میں بھی ہوتے ہیں، غزوہ خندق میں بھی ہوتے ہیں، صلح حدیبیہ کے اندر بھی ہوتے ہیں، غزوہ خیبر کے اندر بھی ہوتے ہیں، فتح مکہ کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور غزوہ تبوک تک میں ہوتے ہیں. یعنی تمام غزوات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ تو ان کی غزوات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو توفیق ملی ہے، اس کا یہ اعزاز ان کو حاصل ہے. ان غزوات کے ساتھ ساتھ پھر غزوات کے اندر جو بہادری کے قصے ہیں وہ کتابوں کے اندر بے شمار ان کے لکھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اور اپنی تلوار کو یوں ہوا میں لہرا کر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا اور کون ہے جو پیغمبر کی تلوار لے گا، تو کافی صحابہ کرام اٹھے اور تلوار لینے کے لیے تیار ہو گئے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلوار بھی لینی ہے اور اس تلوار کا حق بھی ادا کرنا ہے. اور اس تلوار کا حق یہ ہوگا کہ اس تلوار کے ساتھ کسی مسلمان کو ناحق نہیں قتل کیا جائے گا، اور کسی کافر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنا بھی نہیں ہے. یہ اس تلوار کا حق ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو 3 صحابہ کرام کھڑے رہے. ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اور ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. یہ 3 صحابہ کرام تھے جنہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور ہم یہ تلوار لیتے بھی ہیں اور آپ کی تلوار کا حق بھی ادا کر دیں گے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں طرف دیکھا اور آپ نے یہ تلوار ابو دجانہ کو عطا فرما دی. تو حضرت عمر بن خطاب نے تو حضور کا حکم سمجھا اور آمنا صدقنا کہہ دیا. حضرت زبیر بن عوام کے دل میں آیا کہ یہ تلوار تو مجھے مل جاتی، میں تو حضور کا پھوپھی زاد ہوں، حضور کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں اور بہادر بھی ہوں. اور واقعتاً حضرت زبیر بن عوام کی بہادری کے قصے تو سارے صحابہ کرام جانتے تھے. تو حضرت ابو دجانہ کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار مل گئی تو حضرت زبیر دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ حضور نے یہ تلوار میری جگہ پر ابو دجانہ کو عطا فرما دی. لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ پھر غزوہ احد کے اندر پہلے تو جب یہ معاملہ ہوا کہ جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور صحابہ کرام دائیں بائیں جب ہو گئے، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد 12 صحابہ کرام تھے صرف رہ گئے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع فرما رہے تھے. ان 12 صحابہ کرام کے اندر بھی ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات تھی. اس سے تو آپ اندازہ لگا لیں ان کی بہادری کا اور ان کی جرت کا. پھر جب آپ علیہ السلام نے غزوہ احد میں اپنی تلوار ان کو عطا فرمائی نا، تو پھر اللہ کے نبی کی تلوار جب ہاتھ میں آئی اور پھر ایمان کی طاقت، پھر حضور کی تلوار کی برکت اور پھر حضور کے کلمات کے ان کے لیے دعائیں، وہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئی تو حضرت ابو دجانہ پھر جب حضور کی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو 3000 کافروں کا لشکر چیرتے ہوئے آگے بھاگتے جاتے ہیں کہ 3000 کا لشکر پیچھے ہٹا دیتے ہیں اور آگے جاتے ہیں تو آگے کفار کی عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ان کو کفار کو ابار رہی ہوتی ہے گانے گا کر اور ان کو شوق دلا رہی ہوتی ہیں. لیکن ابو دجانہ کی تلوار حضور کی جب تلوار ان کے ہاتھ میں آئی تو 3000 کا جب لشکر سامنے آتا ہے تو پھر عورتیں رہ جاتی ہیں اور لوگ بھاگتے پھرتے ہیں کافروں کے.
تو عورتیں بھی پھر ان کو دے کر بھاگتی ہیں، لیکن ہندا جو ہے وہ ان کے قابو میں آ جاتی ہے۔ اور حضرت زبیر، میں نے کہا کہ وہ پیچھے پیچھے تھے، ان کے دیکھ رہے تھے کہ ابو دجانہ کیا کرتے ہیں۔ اور ابو دجانہ جب ان کی اپنی تلوار ہندا کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر رکھنے کے بعد پھر واپس کر لیتے ہیں، تو حضرت زبیر بن عوام دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ کیا بات ہے، آپ نے یہ تلوار پیچھے کیوں کر لی ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ میری تلوار ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کی تلوار ہے تو میں اس تلوار کے ساتھ کسی عورت کا خون نہیں لگنے دیتا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار ہو اور اس کے ساتھ کسی عورت کا خون لگ جائے۔ تو حضرت زبیر بن عوام سمجھ گئے واقعتاً حضور کا جو فیصلہ ہے وہی حق اور سچ فیصلہ ہے۔ اب یہ وہ صحابی ہے وہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی دیا کہ سارے غزوات کے اندر بھی شامل ہوئے، اور پھر بہادری بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی غزوہ احد کے اندر ہی حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ جب وہ 3000 کا لشکر کافروں کا بھاگتا ہوا نظر آتا ہے نا، تو آگے سے ان کا ایک بڑا پہلوان قسم کا آدمی وہ آتا ہے، تو زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ابو دجانہ کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ اتفاق ہوتا ہے کہ اسی کے ساتھ ابو دجانہ کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو پہلا اس کا وار جو ابو دجانہ کے اوپر لگ جاتا ہے، جس سے ابو دجانہ زخمی ہوتے ہیں، اور پھر زخمی حالت کے اندر اٹھتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر اس پہلوان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اس نے 2 زریں پہنی ہوتی ہیں، دونوں زیروں کے کاٹتی ہی تلوار جو ہے ان کے جسم کو کاٹ دیتی ہے اور اس کو ادھر ہی وار دیتی ہے، جہنم واصل کر دیتی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام سمجھ جاتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو تلوار دی ہے وہی بندہ اس کا زیادہ حقدار تھا۔ یہ تو حضرت زبیر بن عوام کی بہادری کے واقعات اور قصے ہیں۔ اہمیت ان کی کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ سارے غزوات کے اندر یہ شامل ہو رہا ہے۔ جو حضور جب حج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے نکلتے ہیں نا، تو حج کے موقع پر ابو دجانہ حضور کے ساتھ نہیں تھے، اور مدینہ طیبہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دجانہ کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ابو دجانہ میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں اور مدینے کے اندر پیچھے امیر تمہارا بنا کر جا رہا۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس قدر حضور کے پیارے صحابی ہیں، لیکن ان کی میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے بخش دے، اور لوگوں سے کیا کہا کرتے تھے، وہ میں بات بتانے کے لیے آپ کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں بعض ایسی چیزیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی حضرت ابو دجانہ فرماتے تھے کہ لوگوں، میرا سب سے بڑا عمل جو میں اللہ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دیں گے، بدر کا حوالہ نہیں دیا، احد کا نہیں دیا، بنی قینقاع کا نہیں دیا، غزوہ خندق کا نہیں دیا، صلح حدیبیہ کا نہیں دیا، فتح مکہ کا نہیں دیا، خیبر کا نہیں دیا، غزوہ تبوک کا نہیں دیا، اتنے بڑے غزوات، حالانکہ جن غزوات کے اندر یہ شامل ہو گئے ان میں کئی غزوات میں تو اللہ اور رسول کی طرف سے خوشخبری دی گئی ہے، لیکن یہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، مجھے سب سے بڑی جو اللہ کی ذات سے امید ہے نا کہ جس عمل پر میری بخشش ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی مسلمان کا اپنی زبان سے دل نہیں دکھایا، کبھی کسی مسلمان کا دل نہیں دکھایا۔ اور پھر فرماتے تھے کہ کبھی میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان کا حسد نہیں رکھا۔ جی، یہ سیدنا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ اللہ ہمیں ایسے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق